آج ہم بات کریں گے ایسے مریضوں کے بارے میں جو اکثر مریض کہتے ہیں جی میڈیسن لینے کے بعد جی ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں۔ تو بات کریں گے ایسے مریضوں کے بارے میں جن کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے یا سانس لینے میں دشواری کا مسئلہ ہوتا ہے، پھیپھڑوں کے مسائل ہیں اسموکنگ کی وجہ سے، یا جن کو کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز ہے، بار بار بلغم آنا، الرجی کا ایشو ہے، یا کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، وہ سانس نہیں لے سکتے، ان کا سانس خراب ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کہ ادویات تو وہ کھا ہی رہے ہیں، تو ادویات کے ساتھ انہوں نے جو چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ ایسی چیزیں جن کے اندر کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ جب کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھاتے ہیں یعنی کہ چاول وغیرہ، کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، گندم کی روٹی استعمال کرتے ہیں، تو یہ جب جسم کے اندر جا کر میٹابولائز ہوتے ہیں، مطلب کہ جب ان کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول جسم کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ یہی گیس جب پھیپھڑوں کے اندر زیادہ رہتی ہے تو سانس کے مسائل زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ جن چیزوں کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں ہم نے ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ جن چیزوں کے اندر شوگر زیادہ ہوتی ہے ہم نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں، زیادہ سویٹس اور زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہیں کرنا۔ زیادہ جو بیکری آئٹم ہوتی ہیں جیسے کیک وغیرہ ہو گیا، کولڈ ڈرنکس، اس طرح کی چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنی ہے، اور کاربوہائیڈریٹس ہم نے کم سے کم لینے ہیں تاکہ اس سے CO2 یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو لیول ہے وہ ہمارے جسم میں کم رہے اور ہمارے پھیپھڑوں کے اندر بھی کم رہے، جس کی وجہ سے ہمیں سانس کے مسائل نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی چیزیں منع کر دی، اب وہ بتائیں کہ جو چیزیں ہم نے کھانی ہیں۔ تو ان چیزوں کا استعمال جن کے اندر اچھی مقدار میں پروٹین ہوتی ہے وہ آپ نے زیادہ استعمال کرنی ہے۔ پروٹین استعمال کرنے والی چیزوں کی وجہ سے جو ریسپیریٹری مسل ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، اور پروٹین کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول بھی کم رہتا ہے، یعنی کہ پروٹین جو ان سے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول کو بھی کم کرے گی۔ اور پروٹین کے ساتھ آپ نے جن غذاؤں میں فائبر اور پوٹاشیم ہوتا ہے وہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ فائبر اور پوٹاشیم جو ان سے یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ پھیپھڑوں کے اندر اگر کسی قسم کی سوزش ہو جاتی ہے تو اسے بھی کم کرتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف پروٹین والی غذاؤں کا زیادہ استعمال کریں۔ اب پروٹین والی جو غذائیں ہیں اس کے اندر گوشت کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، انڈوں کا استعمال کریں، یہ بہت اچھا سورس ہے پروٹین کا۔ اس کے بعد فش کا استعمال کریں، دالیں اور ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ادویات جو ہے وہ بھی کرنی ہے، اور دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جن چیزوں میں جو ہم نے بتائیں کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ استعمال نہیں کرنی، وہ چیزیں استعمال کرنی ہیں جن کے اندر فائبر ہے، پروٹین اور کیلشیم، دوسری پوٹاشیم والی، تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ادویات کو ساتھ استعمال کر کے 80 to 85% تک جو ہے کہ ہم اپنے سانس کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ کا استعمال تو ایسے ہے جیسے زہر آپ نے استعمال کر لی ہے۔